رانا صاحب ظاہر ہے یہ آڈیو آئی ٹویٹر پر اور اس کے بعد آپ نے پریس کانفرنس کی، اس میں سنائی، جو جج صاحب کا نام ہے وہ آپ نے جو آڈیو سنائی اس میں میوٹ کیا ہوا ہے، مگر وہ نام لیا عابد زبیری صاحب نے بھی، وہ نام لیا فواد چودھری صاحب نے بھی، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سازش کی ہے، آئی بی کے تحت یہ پہلے ریکارڈ کرائیں اور پھر جب وہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا 90 دنوں میں الیکشن کا جو کہ آج ہی سماعت ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ریلیز کی ہے۔ چلیں شاہ زیب، اس کا جو ہے یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا، یہ بھی بات انکوائری اور انویسٹیگیشن میں آ جائے گی کہ کس نے ریکارڈ کی، آیا کسی نے ریکارڈ کروائی ہے یا کسی نے خود کی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ گفتگو کیا ہوئی ہے۔ اگر یہ گفتگو ہوئی ہے تو پھر اس کے کرداروں کو تو سزا ہر قیمت پہ ملنی چاہیے۔ اگر کسی نے غیر قانونی طور پہ ریکارڈ کیا تو ٹھیک ہے، اس کے حصے میں جو سزا آتی ہے اسے بھی مل جائے۔ ایک بینک لوٹنے والا ڈاکو یہ تو نہیں پلی لے سکتا کہ جی کیونکہ آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ شہادت جو ہے یہ میرے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ معاملہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی بتائیں کہ یہ گفتگو انہوں نے کی ہے یا نہیں کی، عابد زبیری صاحب نے بتائیں کہ انہوں نے گفتگو کی ہے یا نہیں کی۔ اگر یہ گفتگو ہوئی ہے تو یہ تو پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کو یا تو یعنی ملائن کرنے والی اس کے خلاف سازش ہے، تو یا پھر جو ہے اگر حقیقت ہے تو پھر اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ پھر سامنے آنے چاہیے۔ اس طرح سے تو کام نہیں چل سکتا۔ مگر رانا صاحب اس میں مسئلہ ہے کہ عابد زبیری صاحب جن کی وہ آڈیو سامنے آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس جو ہے بھٹی کا وہ تو سندھ ہائی کورٹ میں جو کہ ان کو آفس دیکھ رہا ہے، اس حوالے سے بات ہوئی، باقی وہ کہہ رہے ہیں سب ڈاکٹرڈ ہے۔ اب ظاہر ہے ہم کوشش کریں کہ عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہو اور ہم ان سے پوچھ سکیں کہ وہ جملے انہوں نے ادا کیے ہیں نہیں کیے ہیں، وہ کیسے ڈاکٹرڈ ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں آپ تیار ہیں فورینسک کرانے کے لیے؟ نہیں، چودھری پرویز الہی صاحب تو شاہ زیب انہوں نے تو تسلیم کر لیا ہے، انہوں نے تو اس کو چیلنج نہیں کیا، انہوں نے تسلیم کیا، لیکن یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ باقی یہ چیلنج کریں تو اس کا فورینسک آڈٹ جو ہے وہ جہاں سے کہیں، دنیا کے جس حصے سے کہیں کروا لیتے ہیں، اور اس بات کو بھی انکوائر کر لیتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کیسی ہوئی اور یہ سوشل میڈیا پہ کہاں سے آئی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مگر ابھی تک کچھ نہیں پتا آپ کو کہ کیسے ریکارڈ ہوئی، کس نے ریکارڈ کی، کیسے آئی، یا پھر کم از کم آپ اتنا مان رہے ہیں کہ ہاں کی ہوگی ہم نے ریکارڈ، مگر ہمارا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جو آڈیو کے اندر گناہ کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں فی الحال تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ریکارڈ کروانے میں جو ہے وہ جو مجھ پہ الزام ہے یہ قطعی غلط ہے، اور میں اسے انشاءاللہ اگر اس بارے میں کوئی بھی انکوائری ہوتی ہے کسی لیول پہ بھی، جوڈیشل ہو یا ایگزیکٹو ہو، میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا۔ اور آپ لیکن آپ نے وہ ایک اور آڈیو جو کہ نہ ہم نے جرت کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پلے کریں، نہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ تو چل رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، اور شاید آپ بھی اس کا ذکر نہ کرنا چاہیں۔ اس میں جتنی خطرناک بات ہے، محمد خان بھٹی جو ہے وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جا رہے ہیں، اگر اس کی فورینسک ہو اور وہ درست ثابت ہو جائے تو پھر آپ مجھے بتائیں۔ رانا صاحب اگر کیوں کہہ رہے ہیں کوئی کیوں کر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، مگر اگر کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کے فورینسک اور تحقیقات ہونی چاہیے، مگر ابھی کیسے ہوگی؟ آپ خود بھی چاہ رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سو موٹو کا مطالبہ تو کیا ہے تحریک انصاف نے، وہ سو موٹو لے لیں، آپ اس تحقیقات کے لیے بھی تیار ہیں، وہ فورینسک کا حکم دیں، وہ ساری تحقیقات کریں؟ نہیں یہ مطالبہ جو ہے وہ میں نے بھی کیا ہے۔ اس مطالبے کی اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ بہت ہی ایک آنریبل جج اور بہت اچھے انسان ہیں، میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اگر وہ یہ مناسب سمجھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مناسب سمجھنا چاہیے، وہ سو موٹو نوٹس لے کے ان کا فورینسک کروائیں اور اس بات کی بھی تحقیقات کروا لیں کہ کیوں کسی نے ریکارڈ کی ہے، لیکن کسی کے انلیگل یا لا کے تحت ریکارڈ نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر یہ فیکٹ جو ہے یہ تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اور فیکٹس بھی ہیں، وہ بھی پھر سامنے جو ہے وہ آ جائیں گے اور ان کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ اس سے جو ہے وہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ایسی واضح ہو کے سامنے آئے گی کہ اس پر
شاید آپ کو پھر کئی پروگرام کرنے پڑیں۔ مگر صاحب مسئلہ ہے کہ آپ کی جماعت نے سوال اٹھا دیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب نے آج کہا کہ ابھی آڈیو سنی پرویز الہی صاحب کی، وہ ایک معزز جج صاحب کے پاس کیس لگوانے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا آج جو ہوا اور چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، جو کہ آج سپریم کورٹ میں بلایا گیا، اور جن جج صاحب کے حوالے سے نام لیا ہے فواد چودھری صاحب نے اور عابد زبیری صاحب نے، اور آڈیو کا تذکرہ کیا ہے، وہ جج صاحب اس بینچ میں موجود تھے، اس کے بارے میں عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کیا وہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور یہ سماعت کیا کسی خاص مقصد کے تحت تھی، اور کیا سیاسی لوگ ملوث تھے؟ پھر عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آج وہ سماعت ہوئی اس لیے یہ آڈیوز لیک کی گئی۔ تو سب کچھ اس وقت جو فوکس ہے، اگر آپ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں بینچ کے اوپر یا جج صاحب کے اوپر، تو وہ بھی آج کے کیس سے متعلق ہے۔ اگر عابد زبیری صاحب یا فواد چودھری صاحب یا تحریک انصاف اعتراض اٹھا رہی ہے آپ لوگوں پر اس آڈیو لیک کے حوالے سے، تو وہ بھی آج کی سماعت اور آج کے بینچ کے حوالے سے۔ نہیں شاہ سے بات یہ ہے کہ یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کسی وجہ سے بھی کیوں اپنا سامنے آئی ہو، یہ ایک ثانوی چیز ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ کیا یہ گفتگو ہوئی ہے، کیا سپریم کورٹ میں بینچ مینج ہو رہے ہیں، کیا کیسز جو ہیں وہ کوئی اسپیسیفک ججز کے سامنے لگوائے جا رہے ہیں، کیا کسی بھی بینچ کا کوئی اس قسم کا رویہ ہے؟ معاملہ تو یہ ہے نا جو کہ انصاف سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ نے بہت سارے دیکھنے والی بات تو یہ ہے، اور وہ جو تیسری جس ویڈیو کی میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ ہم اس طرح سے پروگرام میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس میں تو بات ہی اور ہے، اور اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھیں کہ پھر یہ بات کہاں پہ جا کے رکتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس پہ بات کرنے کی بجائے یا اس آڈیو کو چلانے کی بجائے میں نے ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیں، پھر وہ آڈیو جو ہے ان کو بلکہ سن لی ہوگی انہوں نے ابھی تک، تو وہ سن لیں۔ پھر اس کے بعد علاوہ پارلیمانی کمیٹی آن ججز اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا میں ممبر ہوں، اس حوالے سے بھی کچھ حقائق ہیں جو میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہی صرف شیئر کر سکتا ہوں، اور میں ان کا خود ذاتی طور پہ جو ہے وہ میں شاہد ہوں یا میں گواہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ران صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ ججز اپوائنٹمنٹ کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، اور کچھ حقائق ہیں جو آپ ذاتی طور پر شیئر کر سکتے ہیں، وہ کسی شخصیت سے متعلق ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس سے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی وہ شخصیت سے متعلق ہی ہیں، اور وہ شخصیت ظاہر ہے جب آپ پارلیمانی کمیٹی کا حوالہ دے رہے ہیں تو حاضر سروس جج کے حوالے سے ہے؟ جی بالکل، لیکن یہ بات میں کیونکہ عدلیہ کی عزت، عدلیہ کا احترام مجھے بھی ملحوظ خاطر ہے، سب کے ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ اور اگر شاہ زیب یہ اس آڈیو کی جو ہے وہ انکوائری ہو جاتی، اس کا جو ہے وہ فورنزک انالیسس ہو جاتا، اس میں جو وکٹم تھا اسے آج انصاف مل چکا ہوتا، تو شاید یہ واقعات بعد میں ہوتے ہی نہ، یہ رک جاتے، لوگ مینج کرنا چھوڑ دیتے۔ یہ کس آڈیو کا حوالہ دے رہے ہیں ران صاحب؟ وہ ارشد ملک مرحوم کی جو آڈیو تھی، جو میاں نواز شریف صاحب کو سزا دینے سے متعلق تھی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے۔ اگر یہ اس کے اوپر بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا، PMLN نے مطالبہ کیا تھا، مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے وہ آڈیو جو ہے وہ پیش کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری ہو۔ اگر وہ انکوائری ہو جاتی اور اس وقت ہی کوئی جو ہے وہ ریکوزٹ ایکشنز لے لیے جاتے، تو شاید یہ آج یہ جو ہے وہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، اور یہ صورتحال ہی نہ ہوتی، لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر ران صاحب دیکھیں، وہ تو یہ تو آڈیو ہیں، یہ تو 3 عدد آڈیوز ہیں شاید جو شیئر کی گئی سوشل میڈیا پر، اس میں یہ ہنٹ بھی دیا گیا کہ شاید اور بھی آڈیوز آ سکتی ہیں، مگر وہ تو ویڈیو تھی ارشد ملک صاحب کی۔ جب اس پر کوئی ہوا نہیں نوٹس جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، اگر اس پر سو موٹو نہیں ہوتا تو آپ لوگ کیا خود کوئی تحقیقات، کوئی فورنسک حکومت میں آپ وہ کرائیں گے، یا آپ چیف جسٹس ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ تحقیقات بھی کرائیں، اور آپ ذاتی طور پر بھی ان کو کچھ ایویڈنس دینا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ سے ملاقات کر کے وہ ایویڈنس لینا چاہیں کسی ایک خاص حاضر سروس جج کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہم اس کی فورنزک کروائیں گے۔ فورنزک کروانے کے بعد اس کی جو بھی رپورٹ ہوئی، اگر نیگیٹو ہوئی، پازیٹیو ہوئی، ہمارا یہ آپس میں یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لا ڈویژن سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر رائے لے رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں ذاتی طور پہ جو ہے یہ چاہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کیا جائے، ان کو
اس کے اوپر اعتماد بھی لیا جائے. لیکن ایکشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اجازت یا ان کی اپروول کے بغیر شاید کرنا جو ہے یہ مناسب نہ ہوگا.